بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بات کرنے جا رہے ہیں گرین کریڈٹ اور حکومت پنجاب کا الیکٹرک بائک کے خریداروں کو 1 لاکھ روپے دینے کا منصوبہ کیا ہے۔ اس ویڈیو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور پہلی دفعہ آئے ہیں تو جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ حکومت پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے اعلان کیا ہے کہ الیکٹرک بائک خریدنے والے افراد کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا۔ مریم اورنگزیب کے مطابق یہ رقم حکومت پنجاب کے گرین کریڈٹ پروگرام کے تحت ادا کی جائے گی۔ گرین کریڈٹ پروگرام شہریوں کو کاربن کے اخراج میں کمی لانے کی کوششوں کے بدلے میں مالی انعامات یعنی گرین کریڈٹس حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور پیٹرول سے چلنے والی بائکس کو الیکٹرک وہیکلز میں تبدیل کرنے کے علاوہ شرکا جو درخت لگا کر اور ایل ای ڈی لائٹس کو اپنا کر بھی کریڈٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد فضائی آلودگی میں کمی لانا ہے کیونکہ الیکٹرک بائک کاربن کے اخراج کا باعث نہیں بنتی اور ماحولیاتی بہتری میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے حال ہی میں متعارف کرائی گئی الیکٹرک وہیکل پالیسی میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ پیٹرول سے چلنے والی بائکس کے مقابلے ای ویز یعنی کہ الیکٹرک بائکس 100% تک زیادہ مہنگی ہیں اور اس لیے کم آمدن والے طبقے کے لیے 2 اور 3 وہیلز کے لیے ایک کاسٹ شیئرنگ سبسڈی دینے کی تجویز دی گئی تھی۔ منگل کے دن وفاقی کابینہ کے اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC کے اجلاس میں وزارت صنعت و پیداوار کی جانب سے پیش کردہ سبسڈی اسکیم کی منظوری دی گئی جس کا مقصد پاکستان میں موٹر سائیکلوں اور رکشہ یا لوڈرز کے استعمال کو فروغ دینا ہے۔ فنانس ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ ECC نے اس منصوبے کے لیے مالی سال 2025 سے 26 کے بجٹ میں پہلے ہی 9 ارب روپے مختص کیے ہیں اور اسکیم کے تحت سرکاری کالجوں کے بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو مفت الیکٹرک بائکس بھی فراہم کی جائیں گی۔ منظور شدہ منصوبے کے مطابق یہ اسکیم 2 مراحل میں نافذ کی جائے گی جس کے تحت مجموعی طور پر 1,16,000 الیکٹرک بائکس اور 3,170 رکشہ یا لوڈرز فراہم کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں جس کا باقاعدہ آغاز جلد وزیر اعظم کریں گے اور 40,000 الیکٹرک بائکس اور 1,000 رکشہ یا لوڈرز متعارف کرائے جائیں گے۔ حکومت پنجاب کی گرین کریڈٹ ویب سائٹ کے مطابق ای بائک خرید کر گرین کریڈٹ حاصل کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ لازم ہے کہ ای بائک 20 دسمبر 2024 کے بعد خریدی گئی ہے اور ابتدائی مرحلے میں ای بائک خریدنے کی رسید اور رجسٹریشن اگر ہو چکی ہے اس کی اسکین دستاویزات فراہم کریں جو خود رجسٹرڈ درخواست گزار کے نام پر ہو اور رجسٹریشن کے بعد صوبائی انتظامیہ کی ٹیم آپ کے پاس ویریفیکیشن کے لیے آئے گی۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے کے بعد آپ کو حکومت کی سائیکل یا ای بائک ٹریکر ایپ استعمال کرنی ہوگی۔ آپ کو ای بائک استعمال کرتے ہوئے کل 6,000 کلومیٹر مکمل کرنا ہوگا جس میں ماہانہ کم از کم 1,000 کلومیٹر لازمی ہے۔ یہ فاصلہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کے اندر مکمل ہونا چاہیے اور ٹریکر کا ڈیٹا خود کار طور پر حکومت کی ٹیم کو موصول ہوتا رہے گا۔ حکومت پنجاب کے گرین کریڈٹ پروگرام کی ٹیم لیڈ رضوانہ انجم کے مطابق اس پروگرام کے مالی سال 2025 سے 26 میں 100 ملین روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ صرف الیکٹرک موٹر سائیکلوں کے لیے کتنا بجٹ رکھا گیا کیونکہ اس پورے پروگرام میں 35 ایکٹیویٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ رضوانہ انجم صاحب کا کہنا تھا کہ اگرچہ فی الحال یہ پروگرام لاہور کے لیے ہے تاہم اس کا دائرہ پورے پنجاب تک بڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لاہور میں تقریباً 500 سے زائد لوگ اس پروگرام پر رجسٹر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ تقریباً 200 لوگوں کو گرین کریڈٹ مل چکے ہیں۔ گرین کریڈٹ پروگرام کی ٹیم لیڈ جو رضوانہ انجم کے مطابق نہ صرف پنجاب بلکہ دنیا بھر میں ایسا کوئی نظام موجود نہیں جس کے تحت پیٹرول بائک کو الیکٹرک میں تبدیل کیا جا سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ صرف ایک غلط فہمی ہے جو سوشل میڈیا پر پھیل گئی ہے۔ حکومت نہ صرف اس دعوے کی تردید کرتی ہے بلکہ اس قسم کے اقدام کو پروموٹ بھی نہیں کر رہی کیونکہ اگر کسی پیٹرول بائک میں الیکٹرک بیٹری نصب کی جائے تو اس سے صحت اور حفاظت کے سنگین خدشات پیدا ہو سکتے ہیں جن کی ذمہ داری حکومت نہیں لے سکتی۔ انہوں نے وضاحت کی صرف اور صرف نئی الیکٹرک بائک خریدنے والا ہی اس کیش کا حقدار ہوگا۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا ایک فرد کے نام اور شناختی کارڈ پر ایک سے زیادہ الیکٹرک بائک رجسٹرڈ ہو سکتی ہے تو رضوانہ انجم نے بتایا کہ ایک فرد کے شناختی کارڈ پر صرف ایک ہی بائک رجسٹرڈ ہوگی۔ پروگرام میں شفافیت سے متعلق رضوانہ انجم صاحب نے بتایا کہ رجسٹریشن سے لے کر گرین کریڈٹ ملنے تک پورا نظام ڈیجیٹل ہے۔ آپ کو شناختی کارڈ کے ذریعے آن لائن لاگ ان کر کے MRV سسٹم کی بنیاد پر معلومات فراہم کرنا ہوگی۔ ویریفیکیشن کے بعد رقم بینک آف پنجاب میں منتقل کی جائے گی جہاں وہی شناختی کارڈ دکھا کر یہ رقم حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پورے سسٹم کو جدید دنیا کے مانیٹرنگ اور ویریفیکیشن پروٹوکولز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس میں کسی قسم کی غلطی یا فراڈ یا کرپشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ پورا سسٹم انتہائی
انتہائی شفاف ہے۔ پاکستان میں الیکٹرک وہیکلز کے چارجنگ اسٹیشنز نہ ہونے کی وجہ سے بھی صارفین ای ویز خریدنے میں ہچکچاتے ہیں، تو کیا حکومت پنجاب نے اس مسئلے کا کوئی حل سوچا ہے؟ تو اس پر رضوانہ انجم نے جواب دیا کہ گرین کریڈٹ پروگرام میں چارجنگ اسٹیشنز کے لیے کوئی فنڈ مخصوص نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ گزشتہ مہینے ایک انٹرویو میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت اور پیداوار ہارون اختر نے تسلیم کیا کہ لوگوں کے لیے خود سے ای ویز یعنی الیکٹرک وہیکلز کو اپنانا مشکل ہوگا، اس میں طویل وقت لگے گا۔ انہوں نے مختلف ممالک کی مثالیں دی جہاں ای ویز کے لیے خصوصی مراحت دی گئی ہیں۔ ہارون اختر نے بتایا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سن 2030 تک الیکٹرک وہیکلز کی کل تعداد کا 30% ہو جائے اور سبسڈی دیے بغیر ہم الیکٹرک وہیکلز کی طرف منتقل نہیں ہو پائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ خریداروں کو بینک فنانسنگ کے لیے بلا سود قرضہ دیا جائے جس کا خرچ بھی حکومت برداشت کرے گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے بتایا تھا کہ منصوبے کے مطابق اگلے 5 برسوں کے دوران 22 لاکھ سے زیادہ بائکس کو سبسڈائز کیا جائے گا، جس پر حکومت 100 ارب روپے سے زیادہ خرچ کرے گی۔ اس کے یعنی کہ ان کے مطابق 20 ارب روپے کی رقم چارجنگ اسٹیشنز کو سبسڈائز کرنے کے لیے مختص کی گئی ہے، اور انہوں نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی بھی چارجنگ اسٹیشن پر سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہ رہا جب تک ملک میں الیکٹرک وہیکلز کی تعداد نہیں بڑھ جاتی، اور صارفین الیکٹرک وہیکلز نہیں لینا چاہ رہے کیونکہ چارجنگ اسٹیشن نہیں لگ رہے ہیں، اس لیے ہم نے چارجنگ اسٹیشنز کو بھی سبسڈائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم قریب ہر 50 کلومیٹر کے فاصلے پر چارجنگ اسٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ ملک میں موٹر سائیکل کو عام آدمی کی سواری سمجھا جاتا ہے، مگر الیکٹرک بائکس میں عوامی دلچسپی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے۔ پاکستان میں موٹر سائیکل اسمبلرز کی ایسوسی ایشن کے چیئرمین صابر شیخ کے مطابق پنجاب کے بڑے شہروں میں سردیوں میں اسموک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پٹرول والی موٹر سائیکلیں سب سے زیادہ فضائی آلودگی کا سبب بنتی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پرانا ہونے پر انہیں مینٹین نہیں کیا جاتا، نہ اس کا پلگ تبدیل کیا جاتا ہے، نہ فلٹر کی صفائی کروائی جاتی ہے، اور 10 سال گزر جاتے ہیں اس کی سلنسر کی صفائی نہیں کی جاتی۔ اس میں کاربن جمتا رہتا ہے، اور سردیوں کے دنوں میں جب فضا میں دھند چھائی ہو تو موٹر سائیکل سے دھوئیں کی شکل میں نکلنے والا یہی کاربن اسموک کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو صحت کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ چین نے بھی سب سے پہلے اپنے 20 بڑے شہروں سے گیسولین والی موٹر سائیکلوں ختم کی تھیں، جہاں لہٰذا پنجاب میں بس یہی حل ہے کہ پٹرول والی موٹر سائیکلوں کی جگہ الیکٹرک کو اپنایا جائے۔ موٹر سائیکل اسمبلرز کی ایسوسی ایشن کے چیئرمین بتاتے ہیں کہ 2023 سے لے کر جون 2024 تک پورے پاکستان میں کل 50,000 الیکٹرک موٹر سائیکلیں فروخت ہوئی تھی، تاہم رواں برس یہ تعداد 80,000 سے بڑھنے کا امکان ہے۔ چارجنگ اسٹیشن کے حوالے سے صابر شیخ کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ وہ موجودہ اور نئے بننے والے شاپنگ مال سمیت کمرشل عمارتوں کے لیے یہ شرط لازم قرار دے کہ وہاں 2 اور 4 پہیوں والی الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ اسٹیشن کی سہولت موجود ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں بھی صرف تب بھی سرمایہ کاری کرے گا جب تک الیکٹرک وہیکلز کی تعداد ہر شہر میں لاکھوں میں نہیں پہنچ جاتی، ورنہ موجودہ صورتحال میں انہیں کوئی ریٹرن نہیں ملے گا۔ صابر شیخ کے مطابق اس وقت پاکستان میں کم از کم 20 کمپنیاں، جن میں زیادہ تر چینی کمپنیاں، مقامی اسمبلرز کے ساتھ شراکت میں کام کر رہی ہیں، الیکٹرک اسکوٹرز اور بائکس اسمبل کر رہی ہیں، جبکہ 40 کے قریب مزید کمپنیاں پائپ لائن میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں مزید سرمایہ کاری کی امید ہے، مگر فی الحال صنعت کو صرف موزوں ماڈل کے انتخاب کے لیے کم از کم 2 سال درکار ہوں گے۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ پاکستان کے حالات میں کون سا ماڈل زیادہ مؤثر، جس کی رننگ، بیٹری لائف اور مجموعی کارکردگی بہتر ہو۔ صابر شیخ کے مطابق جب تک درست ماڈل کا تعین نہیں ہو جاتا لوکلائزیشن ممکن نہیں ہے، اور اس وقت تمام پرزہ جات چاہے وہ فریم ہو یا سٹینڈ مکمل طور پر چین سے درآمد کیے جا رہے ہیں، تاہم ان کے مطابق مقامی پارٹنرز اس عمل میں شامل موجود ہیں۔ اس سے قبل جولائی میں صابر شیخ نے بتایا تھا کہ ملک میں عموماً لوگ 70 سی سی کی موٹر سائیکلیں خریدتے ہیں جن کی قیمت 1.5 لاکھ روپے ہوتی ہے، اور چینی کمپنیوں کی قیمت لوگوں کی قوت خرید کے قریب یعنی 1,10,000 روپے تک تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ ای وی اسکوٹرز خرید نہیں پا رہے تھے کیونکہ ان میں صرف بیٹری کی قیمت 1 لاکھ کے قریب ہوتی ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ بیٹری کی قیمتوں میں 30% کمی ہوئی ہے۔ صابر شیخ کے مطابق گزشتہ مہینوں کے دوران پنجاب کے بڑے اور چھوٹے شہروں میں ای وی اسکوٹرز کی جو فروخت ہے وہ بڑھی ہے کیونکہ لوگ فلیٹس کے بجائے گھروں میں رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے چارجنگ اور پارکنگ آسان ہوتی ہے، جبکہ وہاں فاصلے بھی کم ہیں اور سڑکیں بھی قدرے بہتر ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں توقع تھی کہ سب سے زیادہ ای وی اسکوٹرز کراچی میں فروخت ہوں گے، مگر گزشتہ 2 برسوں کے دوران ایسا نہیں ہوا۔ ان کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اکثر اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں جہاں چارجنگ کا مناسب انفراسٹرکچر موجود نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مشکل کو بھی حل کرنے کے لیے بعض کمپنیاں جیسے ایٹلس ہونڈا بیٹری سویپنگ ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہیں۔ اس کے ذریعے آپ بیٹری کو چارجنگ کے لیے اسکوٹر سے نکال کر اوپر اپنے فلیٹ تک لے جا سکتے ہیں یا دوسری
سے چارج شدہ بیٹری سے تبدیل کر سکتے ہیں، مگر یہ مزید مہنگی ہے اور ایک بیٹری کی لاگت ہی 2-2.5 لاکھ روپے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکٹرک بائکس کی سیل جو ہے وہ تبھی تیز سے بڑھے گی جب حکومت لوگوں کو کیش دینا شروع کرے گی اور عمارتوں اور مالز میں چارجنگ اسٹیشن لگائے جائیں گے۔ یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔